بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے والوں کو بزم سیف رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان سیف الرحمان۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، جیسا کہ معلوم ہے کہ روزانہ کسی نہ کسی نئی شخصیت سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور نئے سے نئے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان دو ٹاپک ہیں اور یہ بتاتا چلوں کہ دونوں ٹاپک بہت پیارے ہیں۔ پہلے نمبر پہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کے حوالے سے، آپ کے اختیار کے حوالے سے، علم غیب کے حوالے سے۔ دوسرا موضوع آپ کی زوجہ محترمہ جو کہ ام المومنین، سبحان اللہ، قرآن جن کو کہے مومنوں کی ماں، ام المومنین حضرت طیبہ طاہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے حوالے سے ہے کیونکہ آپ کا یوم بھی ہے۔ اس حوالے سے آج انشاءاللہ گفتگو کریں گے، نعت بھی شامل کریں گے، کلام بھی شامل کریں گے۔ آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں بہت پیارے عالم دین۔ میں یہ سمجھتا ہوں یقیناً جن کا لہجہ جدا، انداز جدا، فکر جدا، حضرت علامہ مولانا یاسر حسین مصطفی صاحب، جو کہ الحمدللہ ایم فل کر چکے ہیں اور پی ایچ ڈی کے حوالے سے تیاری کر رہے ہیں۔ کرونا کی وجہ سے ڈیلے ہو رہا ہے۔ دعا کریں اللہ اس بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اور اس کو ختم بھی فرمائے۔ آئیے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی مولانا؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، پیارے آقا کے صدقے سے۔ آپ سنائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ رسول کا بڑا احسان، پہلے عشرے سے نکل کر اب دوسرے عشرے میں آ چکے ہیں، کیا محسوس کر رہے ہیں؟ الحمدللہ جی، برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں اللہ پاک کی جی الحمدللہ کہ اللہ پاک نے یہ رمضان صحت اور تندرستی کے ساتھ اور ہمت اور توفیق دی کہ اس کی قدر کرنے کی اور روزوں کا اہتمام کرنے کی۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ آپ کا اہتمام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس محبت و عقیدت سے آپ یہ عبادت اور ریاضات کر رہے ہیں اللہ قبول فرمائے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ جیسے کہتے ہیں خاندانی مذہبی بندہ، تو میں نے خاندانی جن کی نسل میں عشق مصطفیٰ کے حوالے سے بڑی حرارت دیکھی ہے، ان کے والد گرامی کو دیکھیں، ان کے دادا جان کو دیکھیں، ان کی پشتوں کو دیکھو، ان کو جس حوالے سے، جس زاویے سے، جس اینگل سے بھی میں نے دیکھا ہے، الحمدللہ یہ عشق مصطفیٰ سے بھرپور شخصیت جناب رانا حبیب ربانی صاحب، پرنسپل کانسیپٹ سکول سانگلہ ہل سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے جی؟ سنائیں، آپ سنائیں معاملات کیسے چل رہے ہیں؟ جی الحمدللہ سب خیریت جی۔ رمضان جو ہے وہ بالکل رحمتیں اور برکتیں، اور اللہ پاک کی ذات نے جس طرح کرم فرمایا ہے، ایک موسم کا بھی بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا، بلکہ بڑی جلدی سے یہ وقت جو ہے وہ پتہ ہی نہیں چلا، 10 روزے پہلا عشرہ گزر چکا ہے۔ جی جی بالکل ایسا ہی ہے۔ سکول کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ جو کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں کرونا کی وجہ سے بڑی پرابلمز ہیں تو بند کیے جائیں گے، آپ کے سکول چل رہے ہیں یا بند ہے؟ جی بالکل، ضلع ننکانہ صاحب میں تو ابھی تک جو ہے رپورٹس قدرے کم ہے باقیوں کے نسبت کمپیریٹیولی، لیکن اس میں یہی ہے کہ ہمیں احتیاط جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ اپنی حفاظت میں رکھے، آمین، اللہم آمین۔ ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں بڑے پیارے ثنا خان، جو کہ جناب محمد یاسر نوید چاند صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے جی؟ معاملات سارے ٹھیک ہیں جی؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور ان کے ساتھ ساتھ جناب محمد احسن الوی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے۔ اور درمیان میں ناظرین ہمیں انشاءاللہ جوائن کریں گے جناب طلحہ شہزاد چاند صاحب، یقیناً وہ بھی بڑے پیارے ثنا خان ہیں۔ آغاز میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ کومنٹس کی شکل میں آپ ہم سے بات بھی کر سکتے ہیں، کوئی رائے دینا چاہیں وہ بھی دے سکتے ہیں، کوئی سوال کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر یہ ٹرانسمیشن پسند آئے، نشست پسند آئے
تو دوستوں میں شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ یہ پیغام دوستوں تک ضرور پہنچ سکے. تو انشاءاللہ آغاز میں شکریہ ادا کر دینا چاہتا ہوں جو کہ سیفی ساؤنڈ سسٹم والوں کا، رضوی پروڈکشن والوں کا، برائٹ فلیکس والوں کا، ABC گارمنٹس والوں کا اور مدنی ویلفیئر آرگنائزیشن کی پوری ٹیم کا جنہوں نے تعاون فرمایا، ان سب کا شکریہ. حافظ محمد بلال مبشر صاحب ڈائریکٹر، ان کا بھی بہت بہت شکریہ. جو دیکھ رہے ہیں ان کا بھی شکریہ. ناظرین، جیسا کہ میں نے آغاز میں ہی یہ آپ سے گزارش کی کہ انشاءاللہ ہم لوگ جیسا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کے حوالے سے، آپ کے کمالات کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے اور پھر انشاءاللہ ام المومنین آپ کے حوالے سے بھی گفتگو فرمائیں گے. جی رانا صاحب، جیسا کہ میں نے انٹرو میں بھی عرض کیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کمالات کے حوالے سے گفتگو ہوگی تو یقیناً آپ کے کمالات تو بہت زیادہ ہیں. آپ اس پر کیا گفتگو فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے. ماشاءاللہ. زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے بھی محمد کی ادا دیکھی ہے. سیف صاحب، جو آپ نے موضوع زیر بحث جس موضوع کو لے کے آئے ہیں، وہ موضوع ایک ایسا موضوع ہے کہ راتیں نکل جائیں، دن نکل جائیں، زندگیاں ختم ہو جائیں، لیکن کریم آقا کی صفت کا وہ ایک عالم ہے کہ وہ انسان کی اپنی جو ہے وہ تو بس ہو سکتی ہے، لیکن سمندر میں جتنا پانی ہے، درختوں میں جتنی قلم بن سکتی ہیں، وہ سب کو یکجا کریں تو کریم آقا کی شان جو ہے وہ بیان ہم سے اس حد تک نہیں ہو سکتی. کمالات مصطفیٰ میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہیں وہ رحمت للعالمین ہے اور ہمارے درمیان وہ رحمت بن کے آئی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ نبوت کا اعلان تو کہیں جا کے بعد میں ہوا. آپ نے اپنا آپ اپنے کردار سے پیش کیا ہے، یعنی آپ نے اپنا کردار دکھایا ہے. صحابہ کا ایک جمع غفیر آپ کے ساتھ جو ہے وہ گلی سے گزر رہا ہے اور کریم آقا کی ذات اور سامنے ایک بوڑھا شخص ہے. اب ظاہر ہے کہ بوڑھا ہے تو اس کی رفتار بھی کم ہوگی، وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ چل رہا ہے. تو عمر پاک پیچھے ہیں تو کیونکہ اس کی رفتار کم ہے اور مصطفیٰ کریم کی ذات بالکل اس کے ساتھ ٹچ ہونے والی، تو عمر پاک نے ایسے تلوار نکال دی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ عمر ٹھہر جاؤ، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ بوڑھے ہیں، ہم سے بوڑھے ہیں، انہیں آگے گزرنے دیجیے. وہ جو بوڑھا شخص ہے وہ آپ کی طرف ایسے نگاہ کرتا ہے اور آپ کو سراپا دیکھتا ہے تو آپ پہ فدا ہو جاتا ہے، کیونکہ مصطفیٰ کریم کی ذات کا حسن اتنا ہے کہ جو آپ کو دیکھتا ہے وہ آپ پہ فدا ہو جاتا ہے. حضرت زماد دیکھ لیں، آپ کو دیکھا آپ پہ فدا ہو گئے. سراقہ بن مالک دیکھ لیں، آپ کو دیکھا آپ پہ فدا ہو گئے. سبحان اللہ. تو جب اس طرح دیکھا تو وہ جو بوڑھے شخص تھے انہوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ ہی ہیں محمد؟ آپ کے بارے میں تو میں نے کچھ اور سنا تھا. تو فرمایا جی میں ہی محمد ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اتنا اچھا کردار ہے آپ کا، تو آپ مجھے اپنا کلمہ پڑھائیں. کلمہ پڑھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اور جناب عمر پاک کی طرف ایسے دیکھ کے تبسم فرمایا. تو اب حالت یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم کی ذات کہتی ہیں آپ سے لیے، لیکن اب تو وہ بوڑھا جو ہے وہ پہلے بوڑھا اور یہودی تھا، اب وہ بوڑھا اور غلام ہے. تو غلام کی کیسے جسارت اور ہمت کہ وہ مصطفیٰ کریم کی ذات کے آگے ایک قدم بھی، وہ کہتا ہے کہ میں غلام ہوں آپ کا، میں آپ کے پیچھے چلوں گا، آپ جو ہے وہ آگے چلیے. تو دراصل مصطفیٰ کریم کی ذات نے اپنے جو ہے وہ کردار سے جو ہے وہ یہ مثال قائم کی ہے. پھر صادق و امین تو آپ کو ابو جہل اور ابو لہب بھی کہتے تھے، صادق اور امین تو آپ کو وہاں پہ کفار مکہ بھی کہتے تھے. پھر آپ رحمت اللہ موسیٰ پاک کی ذات نے خواب دیکھا اور خواب دیکھا تو پہاڑ کی چوٹی پہ چلے گئے اللہ پاک کی ذات سے کلام کرنے. کہتے ہیں کہ یا اللہ میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں نے درخت کی ٹہنی دیکھی. اللہ پاک کی ذات فرماتی ہیں اور کیا دیکھا؟ کہتے ہیں میں نے پرندہ دیکھا. پھر اللہ پاک کی ذات کہتی ہے کہ اے موسیٰ تم نے اور کیا دیکھا؟ تو جو ہے موسیٰ پاک کہتے ہیں میں نے
تا حد نظر جو ہے وہ پانی ہی پانی اور پانی ہی پانی دیکھا ہے. اب عام انسان کی حد یہاں پہ بات یہ ہے کہ اور ہے، اور ایک پیغمبر اور نبی کی حد جو ہے وہ اور ہے. اللہ پاک کی ذات فرمایا موسیٰ جو تم نے ٹہنی دیکھی ہے میری کل کائنات ہے. موسیٰ جو تم نے پرندہ دیکھا ہے وہ میری مخلوق ہے. چرند پرند حیوان یہ ساری میری چیزیں ہیں. تو یا نبی یا اللہ میں نے جو پانی ہی پانی تھا حد نظر دیکھا، موسیٰ جو تم نے پانی ہی پانی دیکھا ہے دراصل وہ میری رحمت ہے. تو موسیٰ پاک سوال کرتے ہیں آپ کی رحمت، پھر اللہ پاک یا اللہ آپ کی رحمت کیا ہے؟ اللہ پاک کی ذات فرماتی ہیں اس کا جو ہے وہ فقیر فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی ذات فرمایا کہ آج سے 1400 سال پیچھے چلے جائیں تو اللہ پاک کی ذات نے آخری زماں پیغمبر پہ قرآن کی آیتیں نازل فرمائی ہیں، اور ان آیتوں میں سے ایک آیت یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی اللہ پاک کی ذات نے اپنی رحمت کا خاصہ، اللہ میں تو ہے، اللہ کی ذات نے اپنی رحمت کا خاصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طرح دیا ہے کہ وہ جہاں چاہیں جس کو چاہیں رحمت نوازیں، خزانے بانٹیں، دولت نوازیں. اللہ پاک کی ذات نے محبوب کو سراپا کمال بنایا ہے. آپ کا چلنا کمال، آپ کا پہننا کمال، آپ کا بولنا کمال، آپ کا گفتگو فرمانا کمال، آپ کا حکم جاری کرنا کمال. تو دراصل مصطفیٰ کریم کی ذات سراپا جو ہے وہ کمال است ہیں اور کمال است ہیں. واہ واہ واہ. کمال سے مجھے یاد آیا ایک دفعہ ہم دبئی کی سڑکوں پر تھے، کسی معاملے سے کسی سفر پر تھے، تو وہاں پہ ایک جملہ یاد آیا، جو بڑی بڑی بلڈنگز دیکھی، لوگ دیکھے، ماحول دیکھا، قدرت کا نظارہ دیکھا، تو کہنے پر میں وہاں پر مجبور ہوا کہ کمال ہی کمال ہے، سونا بے مثال ہے. تو اس حوالے سے بہت بڑا کلام ہے، لمبا بھی کلام ہے، سیف نقابت سے آپ کو مل سکتا ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ذات ہے یقیناً کمال شخصیت ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی شخصیت کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. دنیا نہیں بلکہ جتنے جہان ہیں، جو جہاں بھی ہیں، ان میں سے افضل جو شخصیت ہے، سب سے افضل شخصیت ہے وہ میرے نبی علیہ الصلاۃ. دیکھیں نا، جن کی وجہ سے یہ کائنات بنے، چرند پرند جو بنا ہے، آسمان زمینیں جو بنا ہے، جس کے صدقے بناؤ تو وہ کتنی بڑی شخصیت ہوگی. سبحان اللہ. حسن مصطفیٰ کے حوالے سے یقیناً یہ موضوعات تو ایسے ہیں کہ پوری رات کیا بندہ جتنی بھی گفتگو کرتا جائے گفتگو ختم نہیں ہو سکتی. حضور کے کمالات ختم نہیں ہو سکتے، حضور کے حسن مصطفیٰ کے حوالے سے گفتگو ختم نہیں ہو سکتی. آپ کیا فرمائیں گے حسن مصطفیٰ کے حوالے سے؟ اللہ پاک کی ذات قرآن میں فرماتی ہے کہ میں ماں کے رحم میں اپنے مطابق اس کی شکلیں بناتا ہوں. سبحان اللہ. جبکہ منبر پر جناب حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور سامنے مصطفیٰ کریم کی ذات ہیں، اور جناب حسان فرماتے ہیں کہ کاننا کا قد خلقتا کما تشاء، اور وہ اپنے وجدان میں وجدانی کیفیت میں فرماتے ہیں کہ یا نبی اللہ میرا وجد اور میرا وجدان اس طرح کہتا ہے کہ اللہ پاک کی ذات نے آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا ہے. بے شک. حسن مصطفیٰ کے حوالے سے صاحب بھائی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما ہے، اور پیارے آقا کریم کی ذات جو ہے وہ آرام فرما رہے ہیں، اور جناب جابر کا دھیان جو ہے وہ چاند کی چاندنی پہ پڑتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں آج میں دیکھوں تو صحیح کہ چاند کی چاندنی زیادہ حسین ہے یا سراپا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ زیادہ حسین ہے. کہتے میں چاند کی طرف دیکھتا ہوں جی، اور میں مصطفیٰ کریم کی طرف دیکھتا ہوں. کہتے میں چاند کی طرف دیکھتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف دیکھتا ہوں. میں نے پھر چاند کو دیکھا اور پھر میں نے مصطفیٰ کریم کی ذات کو دیکھا، اور پھر میں کہتے ہیں کہ میں نے چاند کی طرف دیکھ کے مخاطب ہوا کہ چاہے چاند تجھ پہ جو ہے وہ داغ ہے، یہ بے داغ ہے، اور مجھے تو ایسا میرا وجدان کہتا ہے کہ تیری روشنی، اور بے شک تیری روشنی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہی صدقہ ہے. بے شک. حسن مصطفیٰ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مدینہ کی سرزمین میں ایسے سیر و تفریح کر رہے ہیں، اور گزرتے ایک یہودی ہے اور ایک گھوڑا، آپ کو وہ گھوڑا پسند آ گیا. تو آپ نے فرمایا کہ اس کے کتنے درہم و دینار لیں گے؟ خیر وہ بحث کرنے کے بعد اس پہ بات ہوگی. آپ نے کہا کہ میں ابھی پیسے لے آتا ہوں. جی.
اتنے میں ایک اور یہودی آیا اور وہ کہتا ہے کہ گھوڑا تو مجھے بھی بڑا پسند ہے, یہ کتنے کا گھوڑا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں مسلمانوں کے سردار کو یہ گھوڑا بیچ چکا ہوں. تو کہتا ہے میں تمہیں اس سے زیادہ قیمت دے دیتا ہوں. اب یہودی تھا, وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں, مجھے تم قیمت زیادہ دے دو, میں تمہیں گھوڑا بیچ دیتا ہوں. خیر گھوڑا بیچ دیا. تبھی مصطفیٰ کریم کی ذات جو ہے وہ جلوہ نما ہوتی ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ گھوڑا تو میں نے لیا ہے, گھوڑا تو میں نے آپ سے بات کی ہے, درم و دینار کی بھی بات کی ہے, سارا کچھ بات کیا ہے. تو وہ یہودی کہنے لگا کوئی گواہ پیش کرو. گواہ ہے تو جی, گواہ وہاں پہ کوئی موجود نہیں. اتنی ہی تکرار چل رہی تھی کہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں فدا قومی و ابی یا رسول اللہ کوئی مسئلہ ہوا ہے, بتائیں کیا بات. آپ فرماتے ہیں زبان مصطفیٰ سے کلمات جاری ہوتے ہیں کہ بھائی مجھے گھوڑا پسند آیا, میں مدینہ کی سرزمین میں ٹہل رہا تھا, مجھے گھوڑا پسند آیا, میں نے اتنے درم و دینار کے عوض میں نے گھوڑا جو ہے وہ لے لیا. اب میں گیا ہوں پیسے لینے, تو یہ کہتا ہے کہ کوئی گواہ لے کے آئیں. تو حضرت خزیمہ کا عشق کو دیکھیے, آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا گواہ. جب یہ جو ہے وہ بات چیت آپ کی چل رہی تھی, میں وہاں پہ موجود تھا, حالانکہ حضرت خزیمہ وہاں پہ موجود نہیں تھے. اچھا, لیکن حضرت جناب مصطفیٰ کریم نے ان کو سٹاپ نہیں کروایا, ان کو یہ نہیں کہا خزیمہ تم تو جھوٹ بول رہے ہو. خیر یہودی کہتا ہے کہ میرا مسئلہ حل ہو گیا, مجھے گواہ چاہیے تھا, میرا مسئلہ حل. دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور حضرت خزیمہ جو ہے وہ اپنے مسجد نبوی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات فرماتی ہیں ویسے خزیمہ بات یہ ہے کہ تم وہاں موجود تو نہیں تھے, آپ وہاں موجود تو نہیں تھے. نبی پاک کی تو حضرت خزیمہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ فدا قومی و ابی, یہ مجھے بتائیں کہ ہمیں کس نے بتایا ہے کہ اللہ پاک کی ذات مشرق و مغرب و شمال و جنوب میں ہے؟ وہ کہتے ہیں میں نے بتایا ہے. فرمایا کس نے بتایا کہ وہ شارق سے زیادہ قریب ہے؟ فرمایا میں نے بتایا ہے. فرمایا کہ یہ بتائیں کہ یہ کس نے بتایا کہ اللہ پاک کی ذات نے ہی سب کچھ, وہ اتنا بڑا ہے؟ فرمایا میں نے بتایا ہے. تو حضرت خزیمہ فرماتے ہیں یا نبی اللہ, آپ کے حسن کو دیکھتے ہوئے, آپ کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات کو فالو کرتے ہوئے ہم اتنے بڑے اللہ کو مان بیٹھے ہیں, یہ چھوٹا سا گھوڑا تو کوئی بات ہی نہیں ہے, یہ چھوٹا سا گھوڑا تو کوئی یہ جناب صحابہ کرام کا عشق اور محبت ہے آپ کے حسن کو لے. واہ واہ سبحان اللہ. یہ چاند تارے حسین رات نہ ہوتی, حضور آپ نہ ہوتے تو کوئی بات نہ ہوتی. اس میں کوئی شک نہیں, جس پہلو سے دیکھیں, جس زاویے سے بھی دیکھیں, بندہ خود نامکمل ہے, لیکن جو ہے وہ کہتے ہیں نا جی, تعریف جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتی. چند جملے کہہ رہا ہوں, پھر نعت شامل کریں گے پروگرام میں, اس کے ساتھ انشاءاللہ ایک دو سوالات مزید کریں گے. اس کے بعد دوسرے ٹاپک جو ہمارا اس کے ساتھ منسلک ہے, حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے. میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام تو ایسے ہیں کہ جن کی صورت بھی با کمال, سیرت بھی با کمال, اخلاق بھی با کمال, کلام بھی با کمال, کردار بھی با کمال, گفتار بھی با کمال, وقار بھی با کمال, پیار بھی با کمال, حیا بھی با کمال, قضا بھی با کمال, صداقت بھی با کمال, عدالت بھی با کمال, سخاوت بھی با کمال, شجاعت بھی با کمال, صبر بھی با کمال, شکر بھی با کمال, شرافت بھی با کمال, سیادت بھی با کمال, طریقت بھی با کمال, شریعت بھی با کمال, تجارت بھی با کمال, طہارت بھی با کمال, نبوت بھی با کمال, رسالت بھی با کمال, اور اللہ کی بارگاہ سے لینا بھی با کمال, ہم گناہگاروں کو دینا بھی با کمال. وہ با کمال ہیں ہر با کمال سے آگے, ہمارے وہموں گمانوں خیال سے آگے. وہ با کمال ہے ہر با کمال سے آگے. گفتگو کروں تو مزید آگے چل سکتا ہوں. نعت شامل کرتے ہیں. محمد آسن علوی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. آسن علوی صاحب جی بسم اللہ جی, کون سا کلام پیش فرمانے کی سعادت حاصل فرمائیں گے؟ اردو کا بہت خوبصورت کلام مدینہ کی التجا میں تمنا میں. بسم اللہ. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے, میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے, میرا
میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے. واہ واہ سبحان اللہ. اور میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے, میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے کہ وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے. سبحان اللہ ماشاءاللہ آمین اللہم آمین. وہ پھر کہیں سبحان کہ واپس میرا غلام آئے. اور غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. غلام سیدہ ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں. ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے. آمین اللہم. ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے. اور درود سید کونین کے وسیلے سے, درود سید کونین کے وسیلے سے زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے. اللہم آمین. میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے. میرا گدا میرا منگتا میرا اللہم آمین. ناظرین اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر عاشق رسول جو حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا ہے اس کی یہی خواہش ہے, کون سا وقت ہو, کون سی گھڑی ہو, کون سا لمحہ ہو, میں اڑ کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عقیدت کے لیے پہنچ جاؤں. میرے بھائیوں نے سوالات کافی کیے. انشاءاللہ ہم لوگ آخر میں وہ سوالوں کے جواب بھی انشاءاللہ شامل کریں گے. تو آئیے سلسلہ محبت جو ہے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. رانا صاحب, جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضور کے حوالے سے ہم نے گفتگو کرنی ہے, تو حضور علیہ السلام کے ساتھ صحابہ اکرام نے کیسے عشق کیا ہے, کیسے محبت کی ہے, کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ صحابہ کرام جو ہیں وہ دراصل انہیں کی وجہ سے ہمیں یہ بات سیکھنے کو اور سمجھنے کو ملی ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح اور کس مزاج کے ساتھ اور کس پیک پہ جا کے عشق کرنا. ہمارے لیے مثال ہے, نمونہ ہے صحابہ کرام کی زندگی. جی بالکل. اس طرح ہے کہ صحابہ کرام کس طرح جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرتے ہیں. کفار نے سوچا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا محاصرہ کریں گے تو اس کے لیے ہمیں ان کا شیڈیول پتہ ہونا چاہیے. کافروں کے سرداروں میں سے ایک سردار کہتا ہے کہ اپنا وقت بھیجتے ہیں اور نبی پاک کے شیڈیول جو ہے وہ دیکھتے ہیں. خیر وہ وقت گیا, دو دن اور 3 دن گزارے, اور تیسرے دن فقیر کہتا ہے کہ وہ بھاگ کے جو ہے وہ دوبارہ اپنے سرداروں کے پاس چلے گئے اور کہتے ہیں کہ محاصرہ نہ کرنا. وہاں پہ پیر اور مرید کا تو معاملہ ہی نہیں ہے, اس سے بھی اوپر کی کہیں کی بات ہے. تو وہ جو سردار تھے
وہ کہتے ہیں کہ تم تو ہماری طرف ہو, ہوا کیا ہے, بات کیا ہے, بات تو بتاؤ. وہ کہتے ہیں کہ وہ مصطفیٰ کریم کی ذات ایسی ذات ہے کہ جب وہ میدان میں کھڑی ہو جاتی ہیں اور سامنے صحابہ کا جمع غفیر ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہے کہ مصطفیٰ کریم کی ذات کو کھنگار شریف آتا ہے. آپ کھنگار شریف کرتے ہیں تو ہزاروں کا مجمع جو صحابیوں کا ہے وہ ہاتھ آگے کرتا ہے کہ کاش یہ کھنگار شریف جو ہے ہمارے دامن سے لگ جائے. سبحان اللہ. پھر مصطفیٰ کریم کی ذات جو جب وضو کرتی ہیں تو کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے تو یہ عشق کے تقاضے ہیں صاحب صاحب, پہلے تو پانی جو ہے مصطفیٰ کریم کی ذات کو کہ بازوؤں کو چھوڑتا نہیں ہے سبحان اللہ, کہ اور مجھے مس ہونے دو, اور مس ہونے دو, اور مس ہونے دو. کہتے ہیں جب بالآخر پانی کے قطرے جو ہے وہ نیچے گرتے ہیں تو صحابہ کا یہ ہاتھ ہے, پھر یہ ہاتھ ہے, پھر یہ ہاتھ ہے, اور پھر یہ ہاتھ ہے. کئی ہزاروں ہاتھ اس پانی, مقدس پانی کے نیچے ہیں. پھر جس کو وہ پانی میسر نہیں ہوتا, دوسرے صحابی کیا کرتے ہیں کہ جس صحابی کو پانی میسر ہوا ہے اس صحابی کو ہاتھ لگاتے ہیں اور اپنے بدن پہ ملتے ہیں. کیا ہی عشق ہے صحابہ کرام. سبحان اللہ. پھر صحابہ کرام کی ذات کا عشق تو اپنی جگہ, اور پھر صحابہ کرام کے سوالات, اور پھر صحابہ کرام کی جو گفتگو نبی کریم حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ جنگ احد میں آپ کی آنکھ جو ہے وہ باہر آ گئی, شہید ہو گئی. آپ مصطفیٰ کریم کی ذات کے پاس گئے اور آپ نبی اللہ نے فرمایا کہ قتادہ کو مسئلہ تو نہیں؟ آپ نے فرمایا حضور کوئی مسئلہ نہیں, بس یہ میری آنکھ جو ہے وہ باہر آ گئی, بس اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ نہیں, میں جنگ کر رہا تھا لیکن بس میری آنکھ باہر. آپ نے جملہ ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا کہ قتادہ کیا تمہیں آنکھ چاہیے یا تمہیں جنت چاہیے؟ اب صحابہ کا عشق اور صحابہ کی وہ عقیدہ کیا ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں آپ تو وراء البراء ہیں, آپ تو شہنشاہ دو عالم ہے, سرکار دو عالم ہے, وجہ وجود کائنات ہے. تو اقبال کہتا ہے مصطفیٰ آئینہ روئے خدا, آپ تو سب کچھ ہیں, تو مجھے تو جنت بھی چاہیے اور مجھے اپنی آنکھ بھی چاہیے, کیونکہ میں سوال آپ کے پاس لے کے آیا ہوں. آپ نے حضرت جتنے بھی صحابہ وہاں پہ موجود تھے آپ نے فرمایا سبھی سن لیں کہ ابو قتادہ جو ہے یہ بغیر حساب کتاب کے جو ہے وہ جنت میں جائے گا. پھر آپ نے اپنا جو اس کی آنکھ مبارک ہے اپنے اس آنکھ میں لگا کے اپنے لاب دہانے مبارک اس کی آنکھ میں ان کی آنکھ میں لگایا ہے, آنکھ جو ہے وہ جناب بالکل ٹھیک ہو گئی. یہ مصطفیٰ کریم کی ذات کے ساتھ صحابہ کا عشق. اور جب آپ جو ہے معراج پہ گئے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا جبریل یہ آواز کس کی آ رہی ہے جنت میں, کیا مجھ سے پہلے بھی کوئی جنت میں آ گیا ہے؟ تو جبریل پاک فرماتے ہیں نہیں یا نبی اللہ, یہ فرش پہ آپ کا غلام چل رہا ہے حضرت بلال حبشی, یہ ان کے قدموں کی آہٹ ہے. دراصل ان کا مقام اور مرتبہ اتنا ہے کہ وہ چلتے سرزمین مکہ اور سرزمین مدینہ میں ہے, لیکن ان کی آوازیں جو ہیں وہ عرش پہ آتی ہیں. آپ حوریں آ گئی, آپ نے فرمایا کہ اس حور کو تمہیں میں یہ صحابی اپنا دیتا ہوں, تمہیں میں یہ صحابی دیتا ہوں, تمہیں میں یہ صحابی دیتا ہوں. اور پھر حوروں کی ملکہ آئی, جب حوروں کی ملکہ آئی تو فرمایا سب کو کچھ نہ کچھ نوازا ہے, سب کو کچھ نہ کچھ نواز رہے ہیں, نوازتے رہیں گے, میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اے حوروں کی ملکہ تجھے میں اپنا سب سے چہیتا جو میرے در کا بھی غلام ہے, جو میرے گھر کا بھی غلام ہے, تجھے میں اپنا بلال دیتا ہوں. جب بلال کا نام سنا تو حور نے جو ہے وہ تھوڑا سا منہ کہہ لیں پیچھے کیا یا منہ اپنا, آپ نے فرمایا بات سنو, یہ میں نے تمہیں ابھی کہا ہے کہ میں تمہیں اپنا بلال جو ہے وہ دے رہا ہوں. ابھی میں نے اپنے بلال سے پوچھنا ہے کیا تحفے میں تم کو جو ہے وہ یہ حوروں کی ملکہ قبول ہے کہ نہیں قبول. اگلا دن آتا ہے, مصطفیٰ کریم کی ذات سب میں جو ہے وہ جنتیں کسی میں بانٹ رہے ہیں, کسی میں. صحابہ کرام کی ذات نے فرمایا کہ کیا آپ نے اللہ پاک کی ذات کو دیکھا؟ نبی پاک کی ذات نے فرمایا میں نے اللہ پاک کی ذات کو بہترین صورت میں دیکھا ہے. جناب ابوبکر صدیق فرماتے ہیں تو اگر ہم نے اللہ پاک کی ذات کو دیکھنا ہو تو نبی پاک کی ذات نے فرمایا اگر آپ نے اللہ پاک کی ذات کو دیکھنا ہو تو مجھے دیکھ لیں. پھر نبی پاک کی ذات نے فرمایا بلال میں تمہیں حوروں کی ملکہ میں تمہارے لیے لے کے آیا ہوں. تو بلال پاک فرماتے ہیں, ہاتھ باندھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی, مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے, میں تو یہاں پہ بھی آپ کا غلام رہنا چاہتا ہوں اور روز محشر بھی آپ کا غلام رہنا چاہتا ہوں. تو مصطفیٰ کریم کی ذات نے فرمایا کہ صحابیوں سن لو
کہ جنت میں سب سے پہلے جس کا قدم ہوگا وہ میرے بلال کا ہوگا. حضرت بلال پھر ہاتھ باندھ دیتے ہیں, ایک کپ کپی تاری ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں آپ سے پہلے میں کیسے جا سکتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ بتاؤ ظاہری دنیا میں جب میں اونٹ پہ سوار ہوتا ہوں, گھوڑے پہ سوار ہوتا ہوں, میری مہار کون پکڑتا ہے؟ فرماتے ہیں میں پکڑتا ہوں. تو جو مہار پکڑتا ہے وہ کہاں ہوتا ہے؟ وہ آگے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں تمہیں یہ شرف میں نے بخشا ہے کہ تم جنت میں جس سواری پہ میں سوار ہوں گا, تم جنت میں جو ہے وہ اس سواری کی مہار کو پکڑو گے, اور بلال تم اس سواری کی سوار کو پکڑ کے جنت میں پہلے داخل ہوگے, مصطفیٰ کریم کی ذات جو ہے وہ آپ کے ساتھ ساتھ داخل ہوگی. تو یہ صحابہ کا عشق اور محبت, عشق و مستی, اور یہ نبی پاک کی ذات کی جو ہے وہ عشق و مستی جو ہے وہ صحابہ کرام کی ذات کے ساتھ. ہر لحظہ ہر گھڑی ان کے دیدار کو ہم عین ثواب کہتے ہیں, دیدار نہ ہو جس شام کو ان کا, اس شام کو شام عذاب کہتے ہیں. صحابہ کرام تو ایسے تھے کہ یقیناً جن کا کوئی لحظہ, کوئی گھڑی, کوئی لمحہ, کوئی دن ایسا نہیں تھا جب حضور علیہ السلام کو دیکھ نہ لیتے, اور جب وہ جس دن نہ دیکھتے, جس لحظہ گھڑی نہ دیکھتے, بے چینی سی, بے سکونی سی ہوتی. کون سی گھڑی آئے ہم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے جائیں, حضور کے دیدار سے مشرف ہوں. تو یہ صحابہ کرام سبحان اللہ, آپ کی محبت, آپ کا عشق ہمارے لیے نمونہ حیات ہے اور سبق ہے ہمارے لیے. حضور علیہ السلام سے انہوں نے کیسے محبت کی, وفا کی, عشق کیا, یہ ہمیں بہت بڑا آپ کی زندگی میں سے سبق ملتا ہے. آئیے کلام شامل کرتے ہیں. چلے ایک میں جاتے جاتے سوال پوچھ لیتا ہوں, اس کے بعد کلام شامل کرتے ہیں. درمیان میں ہمیں طلحہ شہزاد چاند صاحب جوائن کریں گے, اور ساتھ میں ہی ہم نے انشاءاللہ جو ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ٹاپک پر انشاءاللہ آ جانا ہے. حضور علیہ السلام کی شفاعت مجھے بہت پسند ہے. تمام موضوعات بہت بڑے بڑے اعلیٰ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن میں یہ کہتا ہوں بندہ حاجی ہو, نمازی ہو, روزے رکھتا ہو, زکوٰۃ دیتا ہو, حقوق اللہ, حقوق العباد سب کچھ ادا کرتا ہو, لیکن بازو کھڑا کر کے قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتا میں اپنے اعمال کی وجہ سے بخشا جاؤں گا. اللہ کی مرضی ہے نا, قبول کرے یا نہ کرے, لیکن ایک بات ہے, ایک ہستی ہے, ایک جملہ ہے جو یہ کہہ سکتا ہے, گناہگار بھی ہو, کل قیامت کے دن ہاتھ کھڑا کر کے یہ کہہ سکتا ہے اگر حضور کی شفاعت شامل حال ہو گئی تو بیڑا پار ہو جائے گا. حضور کی شفاعت کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ بہت اچھا سوال ہے. نبی پاک کی ذات جو ہے وہ جب ظاہری زندگی میں اس دنیا میں تشریف لے کے آتی ہیں تو آپ کا شفاعت کا سلسلہ تو وہیں سے شروع ہو جاتا ہے صاحب بھائی, ماشاءاللہ وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. اور حضرت جبرائیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہی از دی بیسٹ فرینڈ آف پیس بی اپون ہم صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. تو آپ جو ہے وہ ایک دن تشریف لے کے آتے ہیں. یہ بات بتاتا چلوں کہ حضرت جبرائیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ساری زندگی کے اندر کبھی بھی اصلی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سامنے نہیں آئے, اور نہ ہی آ سکتے تھے, اور نہ ہی اتنی جسارت رکھتے تھے. اللہ اکبر. تو سامنے آئے تو آپ افسردہ ہیں, اور نبی پاک کی ذات نے پوچھا کہ جبریل آج آپ افسردہ کیوں ہیں؟ پہلے تو جب آپ آتے ہیں قرآن کی آیتیں لے کے آتے ہیں میرے لیے, انعامات لے کے آتے ہیں میرے لیے, میرے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں, آج آپ جو ہے وہ افسردہ کیوں ہیں؟ تو حضرت جبریل فرماتے ہیں کہ یا نبی اللہ آج دراصل میں جہنم جو ہے وہ دیکھ کے آ گیا ہوں. تو نبی پاک کی ذات نے فرمایا کہ آپ کی شفاعت کے حوالے سے, کہ نبی پاک کی ذات نے فرمایا اچھا جبریل بتاؤ کہ تم نے جہنم میں کیا کیا دیکھا؟ فرمایا کہ میں نے جہنم کے 7 درجے دیکھے ہیں. سب سے جو نیچے والا درجہ ہے میں نے جو ہے وہ منافقوں کا دیکھا ہے, اس سے اوپر میں نے مشرکین کا دیکھا ہے, پھر میں نے آگ اور سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کا دیکھا ہے, پھر میں نے جو ہے وہ آگ کی پرستش کرنے والوں, یہ درجے بتاتے ہیں 6 درجے آپ نے بیان فرمائے. تو 7ویں درجے پہ آپ خاموش ہو گئے, آپ خاموش ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ جبریل آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ بتائیں کہ سب سے اوپر والے درجے میں آپ نے کیا دیکھا؟ آپ خاموش ہو گئے ہیں اور نظریں نیچے فرماتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ یا نبی اللہ میں نے 7ویں درجے میں آپ کی گناہگار امت کو دیکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جب یہ سنتی ہے کہ جہنم میں ایک درجہ ایسا بھی ہونا ہے کہ جس میں میری امت جو ہے وہ آئے گی, تو آپ جو ہے وہ گریہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, آپ جو ہے وہ اپنے حجرہ مبارک میں چلے جاتے ہیں. تاریخ لکھتی ہے کہ 3 دن آپ کا مسلسل یہ عمل جاری ہے کہ آپ صرف نماز کے لیے آتے ہیں مسجد میں, اور اس کے بعد وہ آپ جو ہے وہ حجرے مبارک میں چلے جاتے ہیں. اب بات مصطفیٰ کریم کی ذات کی ہو
تو ساتھ ان کے یار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تاریخ میں علماء کرام یہ بیٹھے ہیں، یہ زیادہ اس کو ڈیفائن کریں گے، میں نے ایک جگہ بھی ایسا نہیں دیکھا کہ جہاں پہ مصطفیٰ دین کو ضرورت پڑی ہو اور حضرت ابوبکر صدیق کی جو ہے وہ خدمات نہ جو ہے وہ شامل حال ہو. میں نے ایک جگہ پہ ایسا نہیں دیکھا. بیان یہ کریں گے مزید. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن حضرت ابوبکر صدیق سے یہ دیکھا نہیں گیا. آپ حجرہ مبارک میں جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں صدیق ہوں یا نبی اللہ، دروازہ کھولے، ہم سے آپ کا یہ آپ کا حالات حاضرہ یہ ہم سے دیکھا نہیں جاتا. خیر آپ نے دروازہ نہ کھولا، آپ واپس آگے روتے ہوئے، آپ واپس آگے. غم صرف امت کا ہے، اور غم صرف امت کا ہے، غم صرف امت کا ہے. حضور آپ کا یہ حال دیکھا نہیں جاتا. حضرت ابوبکر صدیق سے آپ فرماتے ہیں کہ میں جب سدرۃ المنتہا کی بلندیوں پہ گیا نا تو اللہ پاک کی ذات نے مجھ سے 72 مرتبہ کم و بیش پوچھا. کیا پوچھا؟ کہ اے نبی اللہ مانگے جو بھی آپ کچھ مانگتے ہیں ہم آپ کو عطا کریں گے. تو کہتے ہیں کہ میں نے ایک ہی چیز مانگی ہے کہ یا اللہ میری گناہ گار امت، یا اللہ میری گناہ گار امت. یعنی مصطفیٰ کریم کی ذات ہم سے اس قدر پیار کرتی ہیں. خیر آپ نے سارا یہ واقعہ جو ہے حضرت عمر پاک سے جو ہے وہ شیئر کیا. جب انہوں نے یہ سارا واقعہ حضرت عمر پاک سے شیئر کیا تو حضرت عمر پاک کہتے ہیں کہ میں جاتا ہوں. خیر دستک دی، وہی بیان کیا، دروازہ نہ کھولا، واپس آئے. دونوں نے میٹنگ کال کی. میٹنگ کرنے کے بعد کہا کہ ہم حضرت سلمان فارسی کے پاس جاتے ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو جانے کے بعد حضرت سلمان فارسی بھی دستک دیتے ہیں. خیر جو ہے وہ جواب نہیں آتا. تینوں میٹنگ کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم داماد مصطفیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضر آتے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ جب ابوبکر جیسی ہستی، عمر جیسی ہستی، سلمان جیسی ہستی پہ دروازہ نہیں کھلا تو مجھے بھی نہیں جانا چاہیے. اس طرح کر لیتے ہیں کہ ہم دربار سیدہ سرور کونین، شہزادی کونین حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں. خیر سارا واقعہ بیان کرتے ہیں. آپ کی بیٹی شہزادی جو ہے وہ دروازے پہ دستک دیتی ہے اور فرماتی ہیں کہ میں جو ہوں وہ فاطمہ آپ کی بیٹی ہوں، بابا جان دروازہ کھولیں. آپ کے دوستوں سے، ہم سے، اہل بیت سے آپ کا یہ غم دیکھا نہیں جا رہا، آپ دروازہ کھولیں. 3 دن مسلسل گریہ فرمائی آپ نے. آپ جب دروازہ کھولا تو حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی کیا بات ہوئی ہے کہ آپ 3 دن سے لگاتار. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ میں جبریل میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے جہنم کے درجے دیکھے اور اس میں میری گناہ گار امت بھی ہے. یہ کہنا ہی تھا کہ آپ سجدے میں چلے گئے. اب اللہ پاک کی ذات کی رحمت جو ہے وہ جوش میں آتی ہے اور آگ کہتی ہے کہ جبریل ذرا جلدی کرنا اور ذرا جلدی ذرا جاؤ اور میرے محبوب سے پوچھیں کہ وہ 3 دنوں سے اس طرح گریہ کیوں فرما رہے ہیں. اللہ پاک کی ذات کو گوارا نہیں ہے کہ آپ کے آنسو جو ہے وہ اس طرح ٹپکیں آپ کے. تو حضرت جبریل جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا نبی اللہ ماجرا بیان کریں. فرمایا میری گناہ گار امت. آپ دوبارہ جاتے ہیں. اللہ پاک کی ذات کہتی ہیں کہ ساتھ ہی ساتھ میرا سلام کہنا اور ساتھ ہی ساتھ ان پہ درود و سلام کے جو ہے وہ پھول نچھاور کرنا اور جا کے کہنا کہ آپ کس طرح راضی ہوتے ہیں. اللہ پاک یہ قرآن کی آیت بھی لے جو وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے نبی اللہ ہم آپ کو اس طرح راضی کر دیں گے جس طرح راضی کرنے کا حق ہے. جس طرح اب راضی کون کر رہا ہے؟ اللہ پاک کی ذات. اس کی شان کے مطابق وہ اپنے نبی کو راضی کرے گا. تو پھر نبی اللہ نے کیا فرمایا؟ جاؤ جبریل جا کے اپنے اور میرے خدا کو پھر جا کے کہہ دو مصطفیٰ کریم کی ذات روزے محشر تب تک راضی نہیں ہوگی جب تک اس کا ایک بھی گناہ گار امتی جو ہے وہ جہنم سے جنت میں نہ چلا. تو یہ مصطفیٰ کریم کی ذات کی شفاعت کا یہ وہ عالم ہے. وگرنہ ہم بھی بندر کی شکل اختیار کر جاتے، ہمارے ماتھوں پہ بھی گناہ جو ہے وہ لکھے جاتے. صرف اس میں دامن شفقت اور شفاعت ہے مصطفیٰ کریم کی ذات. حضور کی رحمت شامل حال ہے. حضور کی بے شک حضور. پچھلی امتیں گناہ کرتی تھی، دروازوں پر لکھ دیا جاتا تھا، پیشانیوں پر لکھ دیا جاتا تھا، چہرے بگاڑ دیے جاتے تھے. اللہ اکبر. آج بھی کئی گناہ ہو رہے ہیں لیکن ناظرین چہرے نہیں بدلتے، دروازوں پر نہیں لکھا جاتا، ماتھوں پر نہیں لکھا جاتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت، حضور کی ہستی. حضور خود وجہ ہے جن کی وجہ سے آپ کی امت پر یہ عذاب نہیں آتے. خیر حضور کی شفاعت کا موضوع تو بہت لمبا ہے
مجھے بہت پسند ہے. ایک اسپیشل نشست جو ہے اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے, جس میں حضور کی شفاعت کے حوالے سے کریں گے گفتگو. اور اب میں بھی گفتگو کر سکتا ہوں, لیکن اسی روپائی کے ساتھ نعت شامل کر لیتے ہیں, پھر اگلے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ قبلہ یاسر مصطفی صاحب تشریف رکھتے ہیں. انشاءاللہ گفتگو بڑی محبت کے ساتھ کریں گے. یقیناً بہت پیارا موضوع ہے ایسی شخصیت کا جن کی دینی خدمات بہت ہیں, تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ گفتگو شامل حال ہو جائے گی. پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ دل میں چاہت ہے پیمبر کی تو دوزخ کیسی, پھر سرے حشر یہ رحمت کا تقاضا کیا ہے. اے فرشتو میرے اعمال نہ دیکھو, ٹھہرو پہلے پوچھو کہ میرے آقا کا ارادہ کیا ہے. اور وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائیں, زبان پر میری امت, جیسے حبیب ربانی صاحب فرما رہے تھے, رانا صاحب فرما رہے تھے, تشریف لائیں ربی حبلی امتی, ربی حبلی امتی, ربی حبلی امتی, مولا میری امت, مولا میری امت, بخش دے بخش دے بخش دے. جب تشریف لے جائیں آخری وقت ہو تو پھر بھی یا اللہ میری امت, میری امت, اپنی فکر نہیں اپنی امت کی فکر ہے. ایسے کریم لجپال آقا سبحان اللہ. آئیے سلسلہ محبت کو نعت کے حوالے سے, نعت کے رنگ میں دیکھتے ہیں. جی جناب یاسر صاحب, آج ادھر بھی یاسر صاحب ہے, ادھر بھی یاسر صاحب ہے, دونوں یاسر ہیں ناظرین ہمارے درمیان, تو میں درمیان میں اکیلا ہوں, تو بڑی مہربانی دونوں شخصیات کا. یاسر صاحب کون سا کلام پیش فرمائیں گے؟ جی میں کلام پیش کروں گا, میں کہ بے بکت و بے مایا. بسم اللہ. ہاں سبحان اللہ. بے مایا ہوں میں کہ بے اللہ اللہ. تیری محفل میں چلا تیری محفل میں چلا سبحان اللہ. آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین. سبحان اللہ. آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین. آج میں عرش کا ہم پایا ہوں. آج میں عرش کا ہم پایا ہوں. اور چند
پل یوں تیری قربان سبحان اللہ میں کٹے اللہ اکبر اللہ اللہ چند پل یوں تیری قربت میں کٹے جیسے ایک سبحان اللہ گزارا جیسے ایک واہ واہ سبحان اللہ 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 گزارا اللہ اکبر یہ کہیں یا رسول اللہ یہ کہیں نہ ہو میں مدینے سے لوٹا میں مدینے سے لوٹا اللہ اکبر اللہ اللہ اور تیرا پیکر ہے کہ ایک تیرا پیکر ہے کہ ایک لائے نور جالیوں سے دیکھا جالیوں سے دیکھا تیری محفل میں چلا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہم زد فزد یقیناً بہت پیاری آواز اور انداز اللہ آپ کے علم و عمل آواز و انداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. ناظرین اس میں کوئی شک نہیں کہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان نہ ختم ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے. لکھوں گر حضور کے احسان کم سے کم ستا فلک بنے دیوان کم سے کم دریا درخت سپی ہو قلم دان کم سے کم تب جا کے لکھا جائے گا
उन्वान कम से कम, तारीफ उस रसूल की क्या कर सके बशर, बादज खुदा बुजुर्ग तूई किस्सा मुख्तसर। आइए उस हस्ती की बारगाह में चलते हैं जिनकी पाकी कुरान बयान करता है, जिनकी पाकी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान की है, जिनकी वजह से आज हम अल्हम्दुलिल्लाह ये भी कह सकता हूं हम मुसलमान बैठे हैं। आपके नवासे करबला में अगर शहीद ना होते जनाब